अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मेरे हिसाब से बढ़िया होगे। आज हम आपको एक ऐसा बयान सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो बयान है गरीब की ईद। यह बयान है मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद का। 3-3 साल गुजार देते गए, एक ही जोड़े कपड़े के अंदर कई कई साल गुजार जाते गए, क्योंकि बाप की हैसियत रखी है कि नए कपड़े बना के दे सके। बाप की औकात रखी है अच्छे कपड़े बना के दे सके। इसलिए गरीब बच्चे, गरीब बाप की औलादे एक ही जोड़ी कपड़े में वक्त गुजार देते गए, एक ही गद्दे पे वक्त गुजार जाते गए। अगर तुम ये चाहते हो कि इसके लिए तुम अगर कुछ कर सको, सहाबा के बच्चों की लहू से दीन की बुनियाद को सींचा गया है, तब जाके कुरान हम तक आया है। माँ ने अपने लाल दिए तब जाके कुरान, औरतों ने सुहाग की कुर्बानियां दी हैं तब जाके दीन हमें मिला है। हमने तो ये सोचा मुसलमान के घर में पैदा हो गए और सैयद साहब ने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो मुसलमान है, तो बस हमने समझा काफी हो गया, टोपी लगाओ गोश्त खा लो, इतना ही काफी है इस्लाम के लिए। नहीं मेरे अजीज, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए देनी पड़ती है। आज कुरान की कदर नहीं आती है, आज इज्जत हम नहीं करते हैं। आज अगर फजर के बाद किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, दो बातें जहन में आया करती है, या तो कोई मर गया है इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है, या फिर किसी के घर के भूत उतारे जा रहे हैं इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है। आखिर मुझे बताओ तो सही, क्या कुरान से भूत उतारने के लिए आया था, जिन्नात भगाने के लिए आया था, अपने घरों को जादू से आजाद कराने के लिए क्या सिर्फ कुरान की तिलावत होनी थी? मुझे बताओ तो सही, क्या कुरान सिर्फ मैयतों के सराहने के लिए है, या सिर्फ जनाजों के लिए है, या सिर्फ करबों के लिए है? खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मैयतों के लिए नहीं आया, सिर्फ जनाजों के लिए नहीं आया, सिर्फ भूत भगाने के लिए नहीं आया। कुरान जिंदगी देने के लिए आया है, हयात दस्तूर हयात देने के लिए आया है। खुदा के वास्ते कुरान के इतने आदी हो जाओ कि जब सुबह उठा करो तब भी कुरान पढ़ा करो, और जब सोया करो तब भी कुरान की तिलावत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मैं ये समझता हूँ, सुने कान खोल के, सच्चा साथी सिर्फ कुरान। बड़े बड़े जिगरी यार मिट्टी डालने तक, उसके बाद कोई आखिरी मुट्ठी डालने वाला आपका जिगरी हो सकता है, तख्तों के अंदर आपके साथ लेटने वाला कोई यार नहीं आएगा कोई? बोलो, आ सकता है कोई? आज तक कोई तारीख हो यार यार के लिए कब्र में लेट गया हो, दोस्त दोस्त के लिए कब्र में उतर गया हो कि जी मुझे यही रहना है? ये दुनिया इतनी बेवफा है कि मरने की देर है दोस्त तो कफन पहनाने भी नहीं आते। अगर यार मर जाए ना, ये बात चल जाए कि भाई कुर्ता उतारना है, उतारो, कहते भाई मुझे नहीं चाहिए, डर लग रहा है। चचा को बुलाओ जिनकी मौत करीब आ गई, ऐसे लोग बुलाए जाते कि भाई चचा उतारेंगे। अब अल्लाह माफ करे, अब तो दुनिया इतनी ऐश परस्त हो गई कि अब कब्रें औलाद नहीं खोदती, अब कब्रें किराएदार। जिनके लिए लाखों करोड़ों ये तेरी कब्र में आबरे मार के सवा में। और आखिर मौत है, जमींदार को भी मरना है, ठेकेदार को भी मरना है, इमाम को भी मौत आनी है, पीर को भी मौत आनी है। मरना सभी को, तैयारी किस किस की नहीं है? हाँ, हकीकत ये कुरान पढ़ने वाली है। मजबूरी में लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मैयत के लिए, तीजे के लिए, जिन्नात भगाने के लिए।
ورنہ کوئی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. حاجی غلام محمد صاحب, میں نے ان کو دیکھا, ان کا قرآن سے عشق ایسا تھا, جس پہر بھی آپ ان کی دکان کے آگے سے گزرو, ظہر کا وقت ہو, عصر کا وقت ہو, مغرب کے بعد ہو, عشاء کا بعد ہو, اگر وہ دکان پہ ملتے تھے یا کرسی ڈال کے باہر بیٹھتے تھے, ہر لمحہ ان کے ہاتھ میں قرآن رہا کرتا تھا. وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے تھے, چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر, ایسا عاشق قرآن کا جو آپ کے پیپلسانے کے اڈے پہ بیٹھتا تھا, ہر لمحہ قرآن پڑھتا تھا. اور قرآن نے ان کی محبت کا یہ صلہ دیا کہ سن, تو قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہا کہ ایک ایسا باغ لگے گا تیری زمین کے اوپر کہ تو قبر کے نیچے ہوگا اور تیری زمین پہ قرآن کا جشن منایا جاتا رہے. زندہ باد, زندہ باد, واہ واہ واہ, یاد سبحان رکھیے اللہ. گا, یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے نا, یہ تیری میری محنت نہیں, بڑا بڑا پیسے والا پڑا ہے, بڑا بڑا پیسے والا پڑا ہے پیپلسانے میں. کتنوں نے بنائے مدرسے, ایک بچے کو ایک روٹی نہیں کھلا سکتے بڑے بڑے پیسے والے. ہاں, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. خدا جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے. ہم تو پڑھتے ہی نہیں, ہم نے سوچا نہیں, ہم نے سوچا بچے کو ایک بار قرآن پڑھا دو. بچے نے بھی پڑھ لیا 8 سال کی عمر میں, اور پھر وہ پڑھتے ہی نہیں. قرآن پڑھا ہوئے کہ ہاں, کھولا کب سے نہیں ہے, کھولتے ہیں ہم لوگ نہیں. ہمیں اندھا کر دیا, ہمیں دولت کی چمک نے اندھا کر دیا, ہمیں امیری نے اندھا کر دیا, یہ اونچی عمارتوں کے خواب نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا, ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جنازہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو. کسی امیر کے جنازے پہ تم نے سونے کا تاج نہیں دیکھا ہوگا, کسی غریب کے جنازے پر لوگوں کو جوتے مارتے نہیں دیکھا ہوگا. جس شان سے امیر کا جنازہ اٹھتا ہے اسی شان سے غریب کا جنازہ اٹھتا ہے. جس شان سے غریب کی قبر بنائی جاتی ہے اسی شان سے امیر کی قبر بنائی جاتی ہے. پھر اندھے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں لگتا کہ یہ 40ویں کے کھانے بخشوا لے گے, تیجے کی روٹی بخشوا لے گی؟ وہ جنے جس میں پڑھنے والے پڑھتے کم ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں, یہ بخشوا لیں گے. خدا کی قسم, دھوکے میں مت آنا, ان کے بھروسے مت رہنا, اپنے حصے کا کام کر جاؤ تاکہ اگر کوئی تیجا نہ بھی کرے تم قبر میں لیٹے رہو اور ثواب خدا کی رحمتوں کی شکل میں تمہاری قبر میں آتا رہے. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد. ایسے کام کر کے جاؤ, ایسے کام کر کے جاؤ. قبر جانتے ہو کیا ہے؟ سنے ذرا, ایک شعر پڑھ دیا کسی نے, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو شرابی بھی سوچ رہا, ہاں مجھے دیکھ کے تو آ گئی. پیاس ہوا بھی سوچ رہا کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا. چغل خور بھی سوچ رہا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا. اوقات میں رہ, جہنم میں بھٹی نہیں جو کود کے نکل جائے گا. جس نے دیکھی نہیں وہ تو کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, اور جس نے دیکھی ہے وہ پوری رات رو کے کہتا تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے. خدا را ڈرے اور اپنی تیاریاں خود کریں. ہم قرآن نہیں پڑھتے, کتنے گھروں میں قرآن کھولتے ہیں لوگ. آج قرآن ہماری ہے, ایک گھر میں 9 بندے ہیں تو 11 موبائل ہیں, لیکن 9 کے 9 قرآن نہیں ہے. وہی قرآن سب کے لیے چل رہا جو امی جہیز میں لے کے آئی تھی, ایسے ہی ہو رہا ہے. اور وہ بھی رکھے دھول چڑھ جاتی, اس کو بھی کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر قرآن شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے نا تو قرآن شکایت کرنے کا حق بھی رکھتا ہے. پوچھے گا گریبان پکڑ کے, مالک کس کے گھر میں رکھوایا تھا جس نے پورے سال مجھے کھول کے نہیں دیکھا؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو قرآن میتوں میں قرآن کو پڑھتی ہے وہ شادیوں میں ڈی جے بجاتی ہے. حیرت ہوتی ہے. جن کے بھوت قرآن سے اتارے جاتے وہ بیٹے کی شادی پہ ڈی جے بتاتا ہے, اور قرآن کی نہ کوئی تلاوت سننے تیار ہوتا ہے نہ کرنے تیار ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں کی کنڈیشن یہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نسلیں بے غیرت پیدا ہو رہی ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ بیٹا بیٹھا ابا کے سامنے کہہ رہا ابا منہ بند کر, تجھے کیا پتا, میں بتاؤں بات کیا ہے. جب تباہی آتی ہے تو ٹانگیں نہیں ٹوٹتی ہیں, آنکھیں نہیں پھوٹتی ہیں, نسلیں اندھی نہیں ہوتی ہیں. ایسے ہی کوڑ پن آتا ہے کہ اپنا بیٹا ہوتے ہوئے اپنے باپ کی 2 کوڑی کی عزت نہیں کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں مولوی تعویذ دے دے, ڈوری دے دے. او بھائی
جو خرابی نسلوں میں آ گئی ہے وہ ڈوری سے کیسے نکل جائے گی یار؟ خدا کے واسطے قرآن کے عادی ہو جاؤ. سچا ساتھی قرآن ہے. حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندے کا انتقال ہوتا ہے نا اور اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا دیا جاتا ہے تو جب جنازہ اٹھنے لگتا تو قرآن اس کے کفن اور سینے کے بیچ میں آ کے چھپ جاتا ہے. جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے کہاں آ کے کفن اور سینے کے بیچ میں آ کے چھپ جاتا ہے. جنازہ کندھوں پر تھا، قرآن سینے پہ رکھا ہوا ہے. جنازے کو لوگ لے کے چلتے رہے، قرآن سینے اور کفن کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. پھر لا کر کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. قرآن اب بھی مرنے والے کے سینے اور کفن کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے. قرآن پھر بھی مرنے والے کے سینے اور جنازے کے سینے کے اور کفن کے بیچ میں رکھا ہوتا ہے. قرآن سینے کے اور کفن کے بیچ میں